الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قضائے حاجت کے آداب، یعنی ہر انسان کو پیشاب پاخانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، واش روم کو ہم جاتے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی شریعت نے ہم کو رہنمائی کی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، ایک یہودی نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراءۃ، تمہارے نبی تو تم کو ہر بات سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ پیشاب پاخانہ کرنے کے طریقے بھی بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، بیت الخلاء میں واش روم میں جانے سے پہلے دعا پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بسم اللہ پڑھنے سے فائدہ کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ بیت الخلاء گندی جگہ ہے، وہاں گندا شیطان ہوتا ہے، جنات کا بسیرا ہوتا ہے اس گندی جگہ میں، کیونکہ وہ بھی خبیث ہیں۔ اسی لیے من الخبث والخبائث، شیطانوں سے، جنات سے میں پناہ مانگتا ہوں، یہ دعا پڑھ کے ہم اندر جاتے ہیں، کیونکہ وہ اندر ہوتے۔ یہ دعا اگر آپ پڑھیں گے تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کی خواہش ہوتی ہے کہ انسان کو ننگا دیکھے۔ فرمایا کہ جو بندہ بسم اللہ پڑھ کے اندر جاتا ہے، شیطان اور انسان کے درمیان یہ پردہ حائل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے چاہ کر بھی جن اور شیطان انسان کو ننگا دیکھ نہیں سکتا۔ تو اس لیے بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کے جانا چاہیے۔ اور اندر جانے سے پہلے بایاں پاؤں اندر رکھنا ہے۔ ہر اچھے کام کے لیے سیدھا پاؤں استعمال کرنا ہے، رائٹ لیگ استعمال کرنا ہے، رائٹ ہینڈ استعمال کرنا ہے۔ اب یہ بری جگہ ہے، گندی جگہ ہے، وہاں جانے سے پہلے بایاں پاؤں اندر رکھ کے جانا ہے۔ اسی طریقے سے جب بیت الخلاء سے آپ باہر نکلیں گے تو باہر دایاں پاؤں رکھیں گے، پہلے سیدھا پاؤں باہر رکھیں گے، اور باہر آنے کے بعد دعا پڑھیں گے، چھوٹی سی دعا، غفرانک۔ غفرانک کا معنی ہے اے اللہ میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اندر جا کے کوئی ذکر نہیں کر سکتا، کوئی عبادت نہیں کر سکتا، تو تھوڑی دیر اللہ کے ذکر سے جو میں خاموش ہو گیا، میری زبان خاموش ہو گئی، تو اس کا احساس یہ ہے، بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اے اللہ تھوڑی دیر اندر میں تیرا ذکر نہیں کر سکا، اس پر تو مجھے معاف کر دے۔ تو مومن کو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں اس کی زبان بھیگتی رہنا چاہیے۔ یذکر اللہ فی کل احیانہ، آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی ہمیشہ ذکر میں رہتے تھے۔ اسی طریقے سے قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد اچھی طرح اندر پانی بہانا چاہیے۔ اندر جو بھی بکیٹ وغیرہ ہوتی ہے، ڈول ہوتا ہے، جو بھی ہے، بکیٹ بھر کے پانی اندر ڈالنا چاہیے تاکہ گندگی اندر چلا جائے۔ جیسے ہم پسند کرتے ہیں کہ اندر جائیں ہم تو پاک صاف نظر آئیں، جب ہم ضرورت پوری کر کے باہر نکلتے ہیں، ہمارے بعد جو اندر جائے ان کے لیے بھی ویسے ہی پسند کرے جیسے آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ہیں بیت الخلاء میں جاتے ہیں، گندگی ویسے ہی چھوڑ کے آ جاتے ہیں، پانی نہیں مارتے، تو آنکھوں کو بھی اچھا نہیں لگتا، بدبو آتی ہے۔ تو یہ اچھی بات نہیں، مسلمان پاک صاف ہوتا ہے، جب بھی ضرورت سے اندر فارغ ہو جائیں پانی مار کے باہر آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب پاخانہ کرنے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ٹھہرا ہوا پانی کا مطلب ہے اس زمانے کے اعتبار سے حوض ہے، تالاب ہے، یا آج کے اعتبار سے سوئمنگ پول ہے، تو جہاں بھی پانی رکا ہوا ہے وہاں
ہم پانی نہا رہے ہیں تو وہاں اندر پیشاب نہیں کرنا چاہیے یا وہاں بیٹھ کے پیشاب نہیں کرنا چاہیے، منع فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث میں۔ اسی طریقے سے بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے۔ آپ بہت سارے غیر مسلمین کو دیکھیں گے کھڑے ہو کے کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی پہچان کیا ہے؟ بیٹھ کر کرنا چاہیے۔ ہاں ضرورت کے لحاظ سے کبھی کبھی کھڑے ہو کر کرنے کی اجازت ہے۔ آپ کے پیر میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، بیٹھ نہیں سکتے، مجبوروں کے لیے اجازت ہے۔ کیا دلیل؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل کے جا رہے تھے، ہمارا گزر یہ کوڑا کرکٹ کے پاس ہوا، جہاں کوڑا لا کے لوگ ڈالتے ہیں، کچرا ڈسٹ لا کے۔ تو اللہ کے نبی نے پیشاب کرنے کی ضرورت محسوس کی، اللہ کے نبی وہاں جہاں کچرا ڈالا جاتا ہے وہاں گئے پیشاب کرنے کے ارادے سے۔ میں جو ہے دور ہٹنا چاہا تو اللہ کے نبی نے مجھے بلایا قریب اور کہا، یہاں کھڑا کیا تاکہ آپ کو پردہ ہو جائے، تو میں پیٹھ اللہ کے نبی کی طرف کر کے ادھر پلٹ کے کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی کھڑے ہو کر وہاں پیشاب کیے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے وقت ایک بات یاد رکھیں کہ چھینٹیں پیر پر نہ اڑے، جسم پر نہ اڑے، کپڑوں پہ نہ اڑے، نرم جگہ پر کھڑے ہو کر کرنا چاہتے ہیں تو اس بات کا خیال کریں۔ اور یہ بات بھی خیال رہے کہ ہماری شرمگاہ پہ کسی کی نظر نہ پڑے، اسی لیے سامنے کوڑا کرکٹ آڑا تھا، ادھر صحابی کو آڑا کھڑا کر لیا اللہ کے نبی تاکہ دوسروں کی نظر نہ پڑے۔ اسی طریقے سے پیشاب کر کے پاکی نہ لینا، طہارت حاصل نہ کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوگا۔ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ گزر رہے تھے، راستے میں دو قبریں تھیں، دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے یہ عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ اما احدہما فکان لا یستتر من بولہ، رہا پہلے قبر والا، اس کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، رہا دوسرے قبر والا، فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، چغل خور تھا، چغلی کرنا اس کی عادت، ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی بات ادھر لگانا، دونوں کے درمیان جھگڑے پیدا کرنا، چغلی غیبت کرنے کی اسی عادت تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، طہارت حاصل نہ کرنا، یہ عذاب قبر کا باعث ہے۔ پیشاب کرتے وقت رائٹ ہینڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے شرمگاہ کو پکڑنا بھی نہیں، سیدھے ہاتھ سے پاکی حاصل کرنا بھی نہیں۔ جگ آپ سیدھے ہاتھ میں پکڑیں گے، بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھوئیں گے، اس بات کا بھی خیال رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا بال احدکم فلا یمس ذکرہ بیمینہ ولا یستنجی بیمینہ، جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو دائیں ہاتھ سے شرمگاہ نہ پکڑے اور دائیں ہاتھ کو پاکی صفائی کے لیے استعمال نہ کرے۔ پاکی کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے ہی پاکی حاصل کرنا افضل ہے۔ پانی نہیں ہے تب آپ ڈھیلے، ٹیشو پیپر وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن افضل کیا ہے؟ پانی کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنا ہے۔ ڈھیلے وغیرہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، ٹیشو پیپر نہیں ہے تو کہیں ڈھیلے مل جاتے ہیں، اینٹ کے ٹکڑے مل جاتے ہیں جو پانی کو چوس سکتے ہیں، تو کم از کم 3 پتھر ہونا چاہیے۔ اگر بڑا پتھر ہے تو ایک بھی تینوں طرف استعمال کر سکتے ہیں، تو چھوٹے پتھر ہیں تو کم از کم 3 پتھر ہونا چاہیے پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ قضاء حاجت کے وقت بلا سخت ضرورت کے بات کرنا منع ہے، بات نہیں کر سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پیشاب کر رہے تھے، یہ ایک صحابی پیچھے سے گزرے اور انہوں نے سلام کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سلام کا جواب نہیں دیا۔ اللہ کے نبی جب
پیشاب سے فارغ ہوئے، وضو کا پانی نہیں تھا، تیمم کر کے صحابی کے پاس جا کے سلام کا جواب دے کر آئے۔ تو پیشاب کرتے وقت بات نہیں کرنا چاہیے، سخت ضرورت ہے تو ہاں یا نا میں ایک دو جملے کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو آدمیوں پر ناراض ہوتا ہے جو قضاء حاجت کے وقت پردہ نہیں کرتے اور قضاء حاجت کے وقت باتیں کرتے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تو لہٰذا پردہ کرنا چاہیے، آپس میں باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے صحیح ابو داؤد کی حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوراخ میں، بلوں میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ وہاں اس سوراخوں میں، بلوں میں زہریلے جانور ہوتے ہیں، سانپ ہوتا ہے، بچھو وغیرہ ہوتے ہیں، کبھی جنات بھی ہوتے ہیں اس کے اندر، ان کو تکلیف ہوتی ہے تو انسان پر سوار ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا سوراخوں میں، بلوں میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی مرد کے شرمگاہ کو نہ دیکھے، کوئی عورت کسی عورت کی شرمگاہ کو نہ دیکھے۔ اسی طریقے سے قضاء حاجت کے ضرورت ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے فارغ ہو کر ہی نماز پڑھے۔ کسی کو ارجنٹ ہوتا ہے، مسجد کو آ رہے ہیں آپ، ارجنٹ ضرورت محسوس ہو رہا ہے آپ کو، تو آپ پہلے فارغ ہو جائیے، فارغ ہونے کے بعد نماز پڑھیے، اگرچہ کہ ایک دو رکعت چھوٹ جائے آپ کے، کیونکہ آپ اسی حالت میں نماز میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اب آپ نماز میں کھڑے ہیں لیکن آپ کا پورا دماغ بیت الخلاء میں ہوگا، نماز میں اطمینان نہیں ہوگا۔ نماز قوموا للہ قانتین، سکون اطمینان سے پڑھنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص بیت الخلاء میں آنے کا ارادہ کرے اور ادھر جماعت کھڑی ہو جائے تو اسے پہلے بیت الخلاء سے فارغ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ابو داؤد کی حدیث ہے، غسل خانے میں پیشاب کرنا ناپسند ہے۔ غسل خانہ کیا ہے؟ پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ۔ جہاں پاکی حاصل کرتے ہیں وہاں ناپاکی کرے، آپ پیشاب کر دے تو اچھی بات نہیں ہے، لہذا اس سے بھی پرہیز کرے۔ اسی طریقے سے بیت الخلاء صرف قضاء حاجت کے لیے بنایا گیا ہے، وہاں اسموکنگ کرنا، وہاں جا کے سگریٹ بیڑی جلانا یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے۔ گندی بو ہوتی ہے وہاں، اس بو کو آپ منہ کے ذریعے سے اندر کھینچتے ہیں سگریٹ کے ذریعے سے، اس سے انسان کی صحت پر بھی بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو لہٰذا کچھ لوگ مساجد کے بیت الخلاء کو بھی اتنا گندا کر دیتے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس بات کا بھی خیال کریں۔ آخری بات، قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے، فرمایا کہ مٹی سے ہاتھ دھو لے۔ اس زمانے میں صابن وغیرہ نہیں تھا، ہینڈ واش نہیں ہوتا تھا، مٹی پہ رگڑ کے ہاتھ دھونا چاہیے، کیونکہ آپ فارغ ہونے کے بعد پانی سے جتنا بھی دھو اس کے اثرات باقی رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ملیریا وغیرہ پھیلنے کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا بچوں کو بھی نصیحت کرے، قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد صابن وغیرہ یا ہینڈ واش استعمال کرے یا زمین پر ہاتھ رگڑ کے اچھی طریقے سے دھو لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قضاء حاجت کے ان آداب کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔